السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوکے جی، ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے کامیابی کے وظیفے، اور یہ جو وظیفے ہیں سبحان اللہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت وظیفے ہیں، اور اگر ہم ان وظیفوں پہ اور ان اعمال پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں سکون، چین، اطمینان بھر جائے گا اللہ اور اس کے رسول کے وعدے کے مطابق۔ اللہ لاکھوں کے حساب سے تسبیحیں جو لوگ آپ کو دے دیتے ہیں نا، یہ اس کی کوئی دلیل اس طرح سے نہیں ہے۔ آپ کو پتہ علماء تو یہ بھی لکھتے ہیں کہ جو میکسیمم اذکار جو کوانٹٹی وائز جو اللہ نے سب سے زیادہ دفعہ پڑھنے کو بولا وہ کیا ہے؟ 100 سے اوپر اذکار سنت سے ثابت ہی نہیں ہے۔ ہاں، یو کین ریسائٹ استغفر اللہ مے بی 1000 times a day، یس، نفل عبادت جتنی بھی کی جائے اتنا بہتر ہے، لیکن اگر کوئی شخص آپ کو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام آپ اتنے لاکھ دفعہ پڑھیں یا اتنے ہزار دفعہ پڑھیں آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، then we need to have a دلیل for that، کہ وہ بندہ کس طرح سے بات کر رہا ہے۔ تو میں آپ کو آج کچھ وظیفے سے شیئر کروں گا جو کہ ہماری زندگی کو واقعتاً بدل سکتی ہے۔ اور پہلا جو وظیفہ ہے وہ ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ فرسٹ وظیفہ از تقوی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اچھا، تقوی کا مطلب کیا ہے؟ چلو آپ کو پہلے یہ بتاتا ہوں۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑنا اور نیک اعمال کرنا، نیکیوں کی طرف آگے بڑھنا، فرائض کو پورا کرنا، نوافل کی بات نہیں کر رہا، فرائض کو کم از کم پورا کرنا اور ہر قسم میں گناہ سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے اس شخص سے پوچھا ہے، کاؤنٹر کوشچن کیا کہ تم کبھی ایک ایسے راستے سے گزرے ہو جہاں پہ کانٹے ہی کانٹے ہوں، جہاں پہ جھاڑیاں جھاڑیاں ہوں، تو تم کس طرح گزرتے ہو اس راستے سے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے کپڑوں کو بہت سنبھال کے اور سمٹ کے گزرتا ہوں اور ہر کانٹے سے بچتا ہوں، کہیں وہ کانٹا چبھ نہ جائے اور میرے کپڑے پھاڑ نہ دے، مجھے زخمی نہ کر دے۔ تو انہوں نے کہا ہاں، یہی تقوی ہے کہ تم اپنی زندگی کا راستہ اس طرح گزارو کہ ہر ایک گناہ سے کانشیس رہو اور اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرو، یہ تقوی ہے۔ اللہ اکبر، کتنے پھر آپ فرماتے ہیں وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو بھی تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اس کے درجات کو بلند کر دیں گے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں اچھا میرے کام کیا آسان ہوں گے لائف میں؟ جی آسان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو بھی تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے کاموں کو بھی آسان کر دیں گے۔ ایک شخص تھا، بڑا نیک انسان تھا، حاتم الاسم ان کا نام تھا۔ وہ شخص، انہوں نے اپنی خواہش ظاہر کی اپنی بیوی سے کہ میں اس دفعہ حج کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس پروویژن نہیں ہے اتنا کہ میں تم لوگوں کو پرووائڈ کر سکوں، کچھ مہینوں کا تو ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اینڈ ریممبر کہ ان ڈیز میں جو حج کا سفر تھا وہ 15 دن یا 40 دن کا نہیں تھا، وہ مہینوں کا سفر تھا، جس میں انسان جب ایک دفعہ نکلتا تھا تو اس کے واپس سے آنے کے چانسز کم ہوتے تھے، بیکاز وہ گھوڑوں کے ذریعے، اونٹوں کے ذریعے اور گدھوں کے ذریعے ٹریول کر کے جانا پڑتا تھا۔ تو سبحان اللہ، وہ جب انہوں نے بات کی تو ان کی بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس پروویژنز نہیں ہے تو پھر آپ رک جائیں، نہ جائیں، اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہی ہم میں سے ہر بندہ جواب دیتا ہے نا۔ لیکن ہز ڈاٹر واز ویری اسپیشل، شی واز انٹیلیجنٹ اینڈ اسمارٹ۔ انہوں نے کہا بابا آپ جائیں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، ہمارا رب بڑا رزاق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہمیں رزق دے گا، آپ جائیں، اپنے ارادہ کیا تو نکلیں۔ ہی took courage from her statement، اور وہ نکل پڑے۔ اور جب وہ نکلے تو کچھ مہینوں بعد پروویژنز ختم ہو گئیں، اور پھر ماں نے اپنی بیٹی کو تانا دے کے کہا ہاں جی یو بگ ماؤتھ، بڑی بڑی باتیں کہہ رہی تھی نا کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، آپ جائیں، اب کدھر ہے کھانے پینے کو، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اور اس کی سبلنگز اس کو تانے دے رہے تھے۔ تو شی وینٹ ٹو ہر روم، اور پھر اس نے کہا اللہم انت قلت وقولک الحق، یا اللہ آپ نے کہا ہے اور آپ کا جو قول ہے وہ سچا ہے۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ اس کے لیے راستے بنا دیتے ہیں اور اس کو وہاں سے رزق روزی عطا کرتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوتا۔ اینڈ سبحان اللہ، ایز سون ایز شی میکس دس دعا، اور اپنے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے اس نے اپنی فریاد رکھی، اس کے گھر کا دروازہ نوک ہوتا ہے اور وہ باہر دیکھتی ہے کہ جو شہزادہ ہوتا ہے، جو بادشاہ ہوتا ہے، اس کا اونٹراج گزر رہا ہوتا ہے اور بادشاہ کے اونٹراج کے پاس پانی ختم ہو جاتا ہے۔ تو بادشاہ پانی ڈیمانڈ کرتا ہے، تو جب پانی ختم ہوتا ہے تو کہتا ہے کسی کے گھر سے جا کے پانی لے کے آؤ، تو اس کے جو گارڈ ہوتا ہے وہ اس کے دروازہ نوک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت پانی مانگ رہے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جاتی ہے اور اس پانی کو بڑا ڈیکوریٹ کرتی ہے، کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے انزل الناس منازلہم، لوگوں کے رتبے کے حساب سے ان کو
ٹریٹ کیا کرو، ان کو عزت دیا کرو. تو وہ اس کو بڑا اچھا ڈیکوریٹ کر کے اس کو پریزنٹ کرتی ہے. اور سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پانی میں اس بادشاہ کے لیے ڈیلائٹ اور ایک سکون رکھ دیا. جب اس نے پیا تو اس نے کہا کہ یہ کس کے گھر سے آیا ہے؟ دس واٹر ہیز ریئلی سم تھنگ اسپیشل اینڈ ڈیلائٹ. تو اس نے کہا کہ یہ وہی جو دا فیمس عابد حاتم الاسم کے گھر سے آیا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا اسی گھر سے آیا تو سب اس کو سلام کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں وہ تو حج پہ گئے ہوئے ہیں. کہتے اچھا حج پہ گئے ہوئے تو پھر ان کے گھر والوں کی رسپانسبلٹی ہمارے اوپر ہے، وہ ہمارے مہمان ہیں. اور پھر انہیں گھر کے وہ قریب گیا اور اس ٹائم پہ گولڈ کے کوائنس کے کچھ سیکس ہوتے تھے جس سے ہم بند کرتے تھے. تو اس نے نکالا اور اسے گھر میں پھینکا اور پھر فرمایا کہ جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے ڈو ایز وٹ آئی ہیو ڈیڈ، جو میں نے کیا اسے کرو. تو پھر سب سبحان اللہ انٹراج نے ان کوائنس کو نکالا اور اسے گھر میں پھینک دیا اور کچھ ہی دیر میں وہ ڈھیر اکٹھا ہو گیا. تو وہ لڑکی جو تھی وہ رونے شروع ہو گئی. تو اس کی ماں نے کہا کہ تمہارے پہ تف ہے اور عجیب ہو تم، جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا تم مسکرا رہی تھی، اللہ نے ہم پہ بارش کی سونے چاندی کی بارش برسا دی، اب تم رو رہی ہو. تو کہتی ہے کہ سبحان اللہ، ایک انسان نے ہم پر رحمت کی اور نظر کرم کی تو ہمارے گھر میں سونا اور چاندی بھر گیا ہے. امیجن جب ذو العرش مجید اور فعال لما یرید ہم پہ نظر کرم کریں گے تو ہمارا کیا بنے گا. دس از واٹ ریئلی ہیپنز جب ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات یاد رکھیں کہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز آسان ہے. لیکن دا پوائنٹ از کہ ہم میں سے کون لوگ ہیں جو واقعی میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. امیجننگز ہوں گے سبحان اللہ. امیجن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہیں کہ آئی لو یو. مجھے معلوم ہے کہ ہمیں سے ہر کوئی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا ان سٹیٹمنٹس کو سننے کے لیے اللہ کے نبی کی زبان سے. کیا فیلنگ ہوگی. امیجن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سیز آئی لو یو، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر انسان کے لیے جو شخص تقوی اختیار کرنے والا ہے. ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں متقیوں سے بہت محبت کرتا ہوں. یہ آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں جو کہ سبحان اللہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ میں اور آپ اگر ہم اس وظیفے کو پکڑ لینا، تقوی کا وظیفہ، کہ ہم واللہ ہماری زندگیوں میں آسانیاں بھر جائیں گی اتنی کہ ہم کبھی امیجن نہیں کر سکتے.